بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے اتنا خوشی محسوس ہو رہا ہے یہاں بختیور کیڈٹ کالج کا اس ایونٹ میں نہ صرف حصے لینے کا مگر آپ سب کو دیکھ کے، آپ کی اچیومنٹس کو دیکھ کے میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی یہاں کے خواتین کے لیے، اس خواب کو یہاں کے آپ بختیور کیڈٹ کالجز کے جو کیڈٹ ہے آپ وہ خواب پورا کر رہے ہوں، اس پہ ہم آپ پہ فخر بھی کرتے ہیں. آپ اس ملک کے، پاکستان کے اصل چہرہ ہمارا بختیور کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ ہی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جو بھی آپ ٹی وی پہ ہمارے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو پاکستان کا ماضی ہے. آپ پاکستان کے مستقبل ہو، ہم پاکستان کے مستقبل. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے اور اس ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. امید ہے کہ یہاں جو میرے سامنے تمام کیڈٹس کھڑے ہیں وہ بھی پاکستان کی ترقی میں، اس ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے. جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو جو ہمارے سب سے اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ سے ذرا بات کروں. اپنا جو ہم سمجھتے ہیں جو 3-4 سب سے بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا مگر آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک پلان شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میرا خیال میں ہم پاکستان کے عوام کے کافی جو تکلیف ہے، جو مسئلے ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں. اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے محنت کرتے ہیں، تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمارا ایک تاریخی معاشی بحران ہے اس وقت. دوسرا خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اب ہم نے یہ جو سیلاب ہے ان کے اثرات دیکھے ہیں تو ایک طرف معاشی ایک بحران ہے تو دوسری طرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا خطرہ ہے. تیسری جو ایک بہت اہم ایشو ہے وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژنز ہے، ہمارا ڈیموگرافکس ہے. جو سابق ہمارا پاپولیشن کی وزیر یہاں بیٹھی ہے وہ مجھ سے بہتر بتا سکے گی. اب مسائل تو بہت زیادہ ہے مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے. جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا. اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا. معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈبل ٹو ایز ان
ڈیول ارننگز ہیں، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا، بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو راشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، اچھا کوالٹی کا اسی میں دونوں سیلریز میں لیا جا سکتا تھا، آپ کا بلز بھی پے ہو سکتے تھے، اور کچھ سیونگز رہا کرتے تھے کہ آپ اس سیونگز کو یا ریکریشن کے لیے، یا اگر ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے علاج کے لیے اتنا ہی میں وہ سب پورا ہو جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا۔ اب آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں اسی خاندان کو ڈبل ارننگز کرنا پڑتا، مطلب the 2 individuals جن کا روزگار ہے، ان کا انکم اگر 70,000 75,000 پہ پہنچ جاتا تو پھر وہ شاید وہ تمام ضروریات پورا کر سکتے جو ایک زمانے میں 35,000 روپیز کا ڈیول ارننگ سے ہوتا۔ ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے، اپنے بزرگوں کا علاج کا بندوبست کر سکے، اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندوبست کیا جائے گا؟ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بحران سے بھی ہمارا ملک کو، عوام کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹ میں ہمارا ایک صف اول کا کردار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ہمالیہ کا ریجن ہے جو اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی خطرہ میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جیسے اس موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوگا، پہلے ہمارا ہمالیہ میں جو برف موجود ہے وہ پگھلے گا، جس کی وجہ سے سیلاب ہوں گے، اس سیلاب میں ہمارے عوام کو نقصان ہوگا، پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے عرصہ بعد وہ برف ختم ہی ہو جائے گا اور ہمارے عوام پیاس سے پریشان ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the 5th largest population in the world، ہمارا 70% آبادی نوجوان ہے، اور ہمارا اس پاپولیشن کو ہم نے تعلیم دینا ہے، ہم نے روزگار دینا ہے، ہم نے صحت دینا ہے، ہم نے تمام ضروریات پورا کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے پھر ایک طرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، دوسری طرف تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کریں، تو تیسری طرف اپنا پاپولیشن ایکسپلوژن اور اپنے نوجوانوں کا جو تمام ضروریات ہے ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں ہم اپنا ہی وسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ جہاں تک معاشی حالات ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ عوام کی تنخواہ میں حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ 5 سال کے اندر ہم اس کو دگنی کیسے کر سکتے ہیں۔